سائرہ بانو صاحبہ، اچھا اقدام آپ نہیں سمجھتی کہ تمام صوبائی حکومتوں کو اور پھر وفاقی حکومت کو بھی کچھ ایسا کوئی قدم اٹھانا چاہیے؟ السلام علیکم. پہلے تو وہ آپ نے تقریر سنائی تھی نا، تو ایسے ذہن میں آ رہا تھا میاں صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. بھئی وہ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا؟ جنہوں نے نکالا آپ تو ابھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ جنرل باجوہ صاحب نے نکالا، اور ابھی جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ جو کچھ افسران کے کورٹ مارشل وغیرہ ہو رہے ہیں، تو ان کے جو روح رواں تھے تو وہ تو باجوہ صاحب تھے. میں نے تقریر سنی نہیں تھی، میں گھر سے باہر تھی. کیا باجوہ صاحب کا نام لیا آج انہوں نے؟ میں ویسے ہی اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ویسے بھی نیٹ سلو چل رہا ہے. تو یہ والا سوال بار بار عوام سے پوچھنا، انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا. بیسیکلی سائرہ بانو صاحبہ عدالت نے نکالا تھا نا ان کو. تو آپ مطلب جی اب آپ بتائیں کہ یہ اقدام کیسا ہے؟ دیکھ جی وہ بھی ابھی آپ کو بھی پتا ہے کہ عدالت تھی، اور جو دوسرا نام آ رہا ہے ان کے ساتھ جی قدم ایسے اٹھانے چاہیے. پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ بس ٹھیک ہے، دیکھیں عوام کو ریلیف مل جائے، لیکن اس بجلی کو لے کر جو باقی مہنگائی کو طوفان آیا ہے، باقی چیزیں جو ہمارے ملک میں ایک دفعہ جو ریٹ کسی چیز کا تعین ہو جائے یا بڑھ جائے وہ تو کم ہوتا ہے نہیں. تو میرا سوال یہ کہ کیا باقی چیزوں پر بھی اثر انداز ہوگی یہ جو انہوں نے بجلی کے یونٹس وہ کم کیے؟ ویسے بھی اب موسم اچھا ہو گیا ہے، اگست سپٹمبر تک تو یہاں پر کراچی میں اے سی صرف رات کو چلتے ہیں، دن کو نہیں چلتے. موسم اچھا ہو گیا ہے گاؤں گوٹوں کی طرف بھی، تو کرنا چاہیے یہ قدم. میں اس میں کیا کہہ سکتی ہوں، لوگوں کی جو آمدن ہے وہ کم ہے کہ دیکھیں یہ خیرات، یہ اتنی سبسڈی دے دینا، یہ کر دینا وہ کر دینا، یہ حل نہیں ہے. خدا کے واسطے کوئی روڈ میپ دے دیں کہ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو، اور کوئی ایسی معاشی پالیسی. دیکھیں ہم لوگ معاشی پالیسی کے تو ذکر کرتے ہیں ضمیر حیدر صاحب، لیکن آپ مجھے بتا دیں 77 سال میں ہمارے ملک کی کوئی معاشی پالیسی بتا دیں. ہم تو ہمیشہ دوسروں کے کندھوں پہ، دوسروں کی جنگوں میں ٹانگ اڑا کے ان کو سہولت دے کے ہم لوگ اس کا ریٹرن لیتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی ہمارے پاس کوئی معاشی پالیسی ہے. تو جو حکمران ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ کوئی ایسا روڈ میپ، کوئی ایسی اصطلاحات کر دیں جس سے عام انسان کی زندگی بہتر ہو. اب ظاہر ہے صرف بجلی تو نہیں ہے، باقی کھانا پینا، پیٹرول، ہر چیز ہے، بچوں کی تعلیم ہے، دوا ہے. آج بڑی ایک دلچسپ بات مجھے پتہ چلی سائرہ بانو صاحبہ، ایک بڑی دلچسپ ہوئی جو تاجر برادران کی طرف سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں نمبر 2 پر ہے کہ دالوں، آٹے سمیت تمام اشیاء خور و نوش پر لگایا گیا ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا جائے. اچھا ان پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس تھا، یعنی کہ یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دال چاول بھی اور میری تو تاجر برادران سے ہوتا جا رہا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا 4 جی وہ دور ہوتا جا رہے ہیں. اور میری اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ ان شکوں میں ایک چیز اور بھی شامل کر لیں میرے تاجر بھائی کہ لوگوں کو خالص چیزیں دینا شروع کر دیں. کنکر اور ریت کا بورا اور اینٹوں کا بورا اور فلانے کا چورا وہ نہ ملائیں، تو میں بھی لوگوں کی صحت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. تو باقی یہ کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پر کوئی ٹیکس دیتا ہے. دیکھیں شبر زیدی صاحب نے جب 50,000 روپے کی خریداری پر شناختی کارڈ کی بات کی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب بلبلا اٹھے تھے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھئی یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں پر تو ذخیرہ اندوز ہمارے ملک میں بھرے ہوئے. تو بس اللہ کرے سب بہتر ہو جائے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. وہ تو اگر وہ لاگو ہو جاتی شرط تو پھر تو آپ بھی پھر نا پیسز کر کے خریداری کرتی ہیں کہ 10,000 کی ایک دفعہ، 20,000 کی ایک دفعہ، کیونکہ آپ 50,000 کی پھر اکٹھی تو نہ لیتی نا، کیونکہ شناختی کارڈ دکھانا پڑتا. بالکل. علی گور بلوچ صاحب 50,000 روپے کی تاجر برادری نے ایک اور بات، 50,000 روپے کی 50,000 روپے کی چینی تو نہیں خریدتی نا، تو یہاں پر لوگ لاکھوں روپے کی چینی خرید کے رکھ لیتے. جی. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ 1000 سی سی کی گاڑیاں، بھئی 1000 سی سی کی گاڑیاں ان بیوروکریٹس کو، سیاستدانوں کو گاڑیاں دینی ہی کیوں ہیں؟ جی کو کیا لگتا ہے کہ صدر
پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی توجہ اپنی صاحبزادی اور ان کی جو گورننس ہے اس کے اوپر زیادہ ہے، چہ جائے کہ بھائی کو بھی صلاح مشورے دیے. آج انہوں نے کہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو بھی اقدامات کرنے چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ یہ تھوڑا سا اس پر سوال اس لیے آ رہے ہیں، ہے بہت اچھا اقدام، ہم سراہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام صوبے اس کو فالو کریں، وفاق بھی فالو کریں، لیکن یہ میسیجنگ کیا ہے؟ ایک تو بڑے عرصے وہ خاموش بھی رہے اور اس کے بعد آئے تو ایک بہت اچھی خبر کے ساتھ سامنے آئے. وہ ضمیر حیدر صاحب کیا کہہ سکتی ہوں، ملک میں باقی اتنے مسائل ہیں کہ اس طرف کوئی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. اور باقی آپ نے کہا کہ یہ جو قدم اٹھایا ہے بہت اچھا قدم ہے. ظاہر ہے بجلی کی قیمتیں کارخانے لگانے میں بھی انہی کا ہاتھ ہے. یہ جو آئی پی پیز اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ اور یہ سارا کچھ، اور ساہیوال جو پلانٹ ہے اور اس کے بعد کوئلہ یہاں تھر نکل رہا ہے. پھر ہم نے ساؤتھ افریقہ سے منگوایا، پھر ہم نے افغانستان سے منگوایا، پھر ہماری پھر اس کے بعد وہ جو وہاں پر جو پلانٹ لگے ہوئے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہاں پر یہ والا کوئلہ استعمال ہو سکے، کیونکہ وہ وہاں پر اگر وہ استعمال ہوتا ہے ہاف، تو یہ تھر والا جو کوئلہ ہے اس کو فل یوز کر کے پھر وہ اتنے یونٹس بنتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر جو رائتہ پھیلایا ہے تو صاف بھی تو انہی کو کرنا چاہیے. اور باقی یہ کہ میں تو آپ کی وساطت سے میں تو کہتی ہوں ہماری سندھ گورنمنٹ کو بھی یہ اقدام اٹھانا چاہیے، کیونکہ تقاریر میں بلاول بھٹو صاحب نے لوگوں کو 300 یونٹ تک دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اگلے دن کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ خواب دیکھنے میں کون سی پابندی ہے. حالانکہ یہاں سے تھر کول کا جو اس کی جو بجلی ہے، ابھی مراد علی شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ وہ 35% میرے خیال میں ٹوٹل اس کا وہ وہاں سے وہ ہوتا ہے، اور وہ میرے خیال میں اس کا یونٹ کا بتایا تھا. تو پہلے بھیا اپنے گھر تو پہلے اس اپنے صوبے کو تو دے دیں. میرا تعلق ضلع سانگڑ سے ہے، وہاں پر آپ 6 ماہ بعد خبر سن رہے ہوں گے کہ وہاں سے گیس نکلتی ہے، لیکن وہاں کے گاؤں گوٹھوں میں گیس نہیں ہے اور کراچی میں گیس کی قلت ہے. اور جو ہمارے صوبے کی گیس ہے وہ بھی بڑے بھائی کے پاس چلی جاتی ہے، بھلے وہ ہمارے بجلی ہو کوئلے سے بنی ہوئی یا گیس ہو. تو باقی یہ اٹھانا چاہیے قدم. اور جیسے ابھی اسار رانا صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو وہ ان کو اسی وقت ہی متحرک ہونا چاہیے، مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل خاموشی رہی، کوئی ایسی مؤثر انداز میں تقاریر بھی ان کو اسمبلی فلور پہ کرنی چاہیے. ظاہر ہے اب اتنی تگو دو سے جیتے ہیں اور اس ایوان کا حصہ بنے. باقی یہ آپ کا سوال ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ یہ سارے مشورے بھائی کو بھی دینے چاہیے، لیکن ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں پیٹ سے گھٹنے آگے نہیں ہوتے، کچھ اس طرح کی مثال ہے. تو وہ ظاہر اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. صحیح. چلیں میرے سندھ کا سوال کر لیں، اب میں وفاق کی طرف کیا کروں، ہمارے تو چراغ تلے اندھیرا ہے یہاں پر، تو ہمیں خود نہیں پتہ چل رہا. جی صحیح. علی ضمیر حیدر صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، ایک تو یہ جی بولیں. آواز بہت دور سے آ رہی ہے، آپ بھلے بات کر لیں. میں نے بہت پہلے کہا تھا ضمیر حیدر صاحب، میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر تو ہمارے جو ایم این اے. صحیح. چلیں میں ضمیر حیدر صاحب یہ جو ہمارے یہاں کے ایم این اے ہیں وہ تو چیف. آپ بات پھر مکمل بھی کر لینا سائرہ بانو صاحبہ پلیز. میں نے کہا یہاں پر جو ہمارے مخدوم جمیل الزمان صاحب ہیں وہ منتی کرتے پھر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آ کے اس کچے میں آپریشن کر کے کچے کے ڈاکوں کا خاتمہ کریں. یہ سندھ گورنمنٹ جو مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ میرے تو اپنے سندھ میں یہ بہت بڑا محنت ہے کچے کے ڈاکوں کا، نو ڈاؤٹ. صحیح. جی سائرہ بانو، مجھے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے تو بتا دیا، یہ حکومت جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے فیصلہ آیا 12 جولائی کو، اس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم آئیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی روشنی میں فوری طور پر فیصلے کرے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت واقعی ہیڈ آن جا رہی ہے جوڈیشری کے سامنے؟ سر آپ بار بار پوچھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب سائرہ بانو مطلب میں عوام کی نمائندگی کر رہی ہیں.
آپ کی سیاسی بصیرت ہے, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھی رہی ہیں, آپ پارلیمنٹ میں رہی ہیں, آپ کے راجہ ریاض صاحب آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن رہے ہیں, آپ ان کے پیچھے بیٹھتی رہی ہیں اپوزیشن. آپ یہ بار بار نہ کہا کریں, میں کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, ہمیں تو ہر بار چونا لگتا رہا ہے. تو اب کیا لگتا ہے, دیکھیں جو جس طریقے سے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں, جو الیکشن دیکھیں, میں باقی سب پہ کہتے ہیں کہ کسی پہ کیا انگلی اٹھاؤں, جو یہاں سندھ میں ہمارے ساتھ ہوا ہے اور جو میں خود چشمدید گواہ ہوں اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو جب فیصلہ ہو گیا کہ یہ مائنس, یہ پلس, تو اس کے بعد اس پلس کو پلس کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑے, بھلے وہ الیکشن کمیشن کرے, بھلے عدالت میں بیٹھے ہوئے کچھ ججز کریں, پارلیمنٹ کرے یا کہیں اور سے کرے, جو ٹھان لی ہے کرنا ہے تو کرنا ہے. اس میں آپ کو اپنی بصیرت سے کیا بتا سکتی ہوں, یہی ہوگا. اب وہی بات ہے کہ شام سرے شام ہوتی ہے. اب میں اتنی زیادہ تفصیل میں, وہ کہتے ہیں نیشنل ٹی وی ہے, کہہ نہیں سکتے کہ شام ہوتے ہی وہ کہتے ہیں نا سرے بازار جیسے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ منٹو کی کتاب کا حوالہ دوں تو فارس روڈ پر جو گھروں کی کھڑکیوں کی لائٹیں جل جاتی ہیں نا, سرے شام بازار سج جاتے تھے. وہ شام کے وقت سے آپ وہ کھولیں اپنا موبائل اور اس کے بعد یوٹیوب پر ایک تجزیہ نگاروں کی لائن ہوگی جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا. تو ان کو ہم دیکھتے ہی نہیں, سنتے ہی نہیں, تو اب پتہ ہی نہیں. تو اب مجھے تو جب مجھ سے پوچھیں تو جس طریقے سے یہ حکومت مورز انہوں نے تو دیکھیں صحیح, جس طریقے سے حکومت آئی ہے, جس نے جو کرنا ہے, جو سہاگن وہی, جو پیا من بھائے, جو پیا چاہے گا وہی ہوگا. اور باقی سب اس طرح وہ دیکھیں, ایک طرف عطاب آیا ہوا ہے, وہ عطاب اور بھی آگے آئے گا. دیکھیں اس لیے کہ 80 ارب روپے ایک قرضے میں ڈوبی ہوئی قوم کا اس الیکشن پہ لگایا ہے. اب میں نہیں سمجھتی کہ دوبارہ کو متحمل ہو سکتے ہیں ہم لوگ اتنے واپس سے, کوئی کیا کہتے ہیں کہ 100 ارب لگا کے اور واپس سے یہ ڈھانس